بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ والذین یؤمنون بما انزل الیک وما انزل من قبلک وبالآخرۃ هم یوقنون اولئک علی ھدی من ربہم واولئک هم المفلحون۔ صدق اللہ العلی العظیم۔ سورہ بقرہ کی ان ابتدائی آیات میں اللہ تعالیٰ متقین کی صفات بیان فرما رہا ہے۔ متقین یعنی جو قرآن کے پیغام ہدایت کو قبول کرنے کے لیے فکری اور قلبی طور پر تیار ہوتے ہیں، جن کے ذہنوں پر، جن کے قلوب پر قرآن کی ہدایت اثر انداز ہوتی ہے۔ ان کی تین صفات بیان ہو چکی ہیں۔ غیب پہ ایمان رکھتے ہیں، نماز قائم کرتے ہیں، اور اللہ کے دیے ہوئے رزق میں سے، خواہ وہ مادی رزق ہو خواہ وہ غیر مادی رزق ہو، اس میں سے اللہ کے بندوں کو اللہ کی خوشنودی کے لیے فائدہ پہنچاتے ہیں۔ اب ایک تیسری صفت، اب چوتھی صفت بیان ہو رہی ہے، والذین یؤمنون بما انزل الیک۔ اے رسول، یہ لوگ ایمان رکھتے ہیں اس وحی پر، اس کتاب پر جو آپ پر نازل کی گئی، وما انزل من قبلک، اور ان آسمانی کتابوں پر بھی ایمان رکھتے ہیں جو آپ سے پہلے نازل کی گئیں۔ چونکہ متقی انسان غیب پر ایمان رکھتا ہے اور اسے پتا ہے کہ غیب سے میرے لیے ہدایت کا انتظام کیا گیا ہے، اور وہ جانتا ہے کہ اللہ نے جو ہدایت کا انتظام کیا ہے وہ آسمانی کتابوں کی شکل میں کیا ہے، انبیاء کے ذریعے سے آسمانی کتابیں بھیج کے کیا ہے۔ یہ قرآن جب وہ دیکھتا ہے تو قرآن خود بول بول کے بتا رہا ہوتا ہے کہ یہ اللہ کی کتاب ہے، تو اس کے اوپر ایمان لے آتا ہے، اور وہ قرآن سے پہلے نازل شدہ بھی ایمان رکھتا ہے۔ اور کیا ہے؟ صرف زبانی اقرار کر لینا نہیں ہے، یعنی دل و جان سے ان کو تسلیم کرتا ہے۔ جان سے ماننے کا مطلب کیا ہے؟ کہ اپنی عملی زندگی میں ان پیروی کرتا ہے۔ والذین یؤمنون بما انزل الیک، جو ایمان رکھتے ہیں اس وحی پر، اس کتاب پر، اس قرآن پر جو آپ پہ نازل ہوا ہے، یعنی اسے اللہ کا کلام قبول کرتے ہیں، اسے اللہ کا فرمان مانتے ہیں، اور اسے اللہ کی طرف سے آئی ہوئی ہدایت کے طور پہ قبول کرتے ہیں، اور اپنی عملی زندگی میں اسی کی پیروی کرتے ہیں، اور پچھلی آسمانی کتابوں کی بھی نہیں کرتے ہیں، تورات، انجیل، زبور۔ بلکہ ایک چیز اور جو ہمارے سامنے آتی ہے وہ یہ کہ جب بطور مسلمان ہمارا عقیدہ ہے کہ تورات، انجیل، زبور بھی اللہ کی بھیجی ہوئی آسمانی ہیں جو اللہ نے انسانوں کی ہدایت کے لیے بھیجی ہیں، تو مسلمانوں کو چاہیے کہ قرآن شریف کے ساتھ ساتھ تورات، زبور اور انجیل کا مطالعہ بھی کیا کریں۔ لیکن بدقسمتی ہے کہ مسلمان خود قرآن شریف کو ہی سمجھ کر پڑھنے کی طرف ہیں، اور اس کا کیا مطلب ہو سکتا ہے کہ وہ اس آیت میں بیان کی گئی ان کی صفات پوری طرح سے اپنے اندر رکھتے ہی نہیں ہیں۔ اس نے ساری زندگی میں ایک دفعہ بھی قرآن شریف پڑھا ہی نہیں ہے، تو وہ اسے سمجھے گا کیسے، اور اس کی تعلیمات کے مطابق عمل کیسے کرے گا، اپنی عملی زندگی اس کی ہدایات کے مطابق کیسے؟ تو مسلمان کے لیے، متقی انسان کے لیے قرآن شریف کا مطالعہ کرنا، قرآن شریف کی تعلیمات پر عمل کرنا یہ ضروری ہے۔